ماں باپ کا ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے پرائیویٹ اسکول سے، مینجمنٹ سے، کہ جب ویکیشنز ہوتی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یا جیسے ابھی کرونا کے دوران یا کوئی بھی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اسکول بند کر دیے جاتے ہیں، بچوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، اس دوران بھی پرائیویٹ اسکولز والے فیسیں کیوں لیتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا. تو کرنا اس لیے بنے گا نا کہ ظاہر ہے یہ بات کہیں ہونی یا پہنچنی چاہیے. دیکھیں پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ آبویسلی کہیں نہ کہیں 4-5 پہلو ہیں. میں باری باری بتاتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ کرائے کی بلڈنگز پہ رہ رہے ہیں. اچھا. اور کرایہ چھٹیوں میں کوئی مالک مکان معاف نہیں کرتا ہے کہ نہیں چاہیے. اچھا. پھر وہ بجلی کے بل دے رہے ہیں، باپڈا نہیں چھوڑتا ہے. بل میں کچھ کمی آ سکتی ہے، بہت تھوڑی سی کمی آتی ہے، اچھی خاصی کمی نہیں آتی سر. کلاسز نہیں چل رہی ہوتی. اچھا نہیں، پریکٹیکلی نہیں آتی کمی. یہ جو بھی کہہ لیں اس کو، وہ بہت تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. ایسا کیسے نہیں آتی؟ وہ کلاسز نہیں ہو رہی ہوتی. ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ نہیں کلاسز تو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یہ کہ کچھ سٹاف آتا ہے، کام ہوتا ہے، صفائی وغیرہ کے کام مستقل جاری رہتے ہیں. اپنے کمروں کو آپ کو درست رکھنے کے لیے انہیں بیچ میں بہرحال کھولنا پڑتا ہے، ایری کرنا پڑتا ہے، پنکھا چلانا پڑتا ہے. اچھا لیکن یہ تھوڑا فرق پڑتا ہے. بجلی کی کاسٹ، سب سے بڑی کاسٹ کیا ہے کسی بھی اسکول، پرائیویٹ اسکول کی؟ وہ بجلی کی سب سے بڑی کاسٹ نہیں ہے. سب سے بڑے 2 خرچ ہیں اس کے. پہلا خرچ اس کا بلڈنگ کا رینٹ ہے، اور دوسرا اس کے سٹاف کی تنخواہیں ہیں. اچھا. اس نے بلڈنگ کا رینٹ بھی دینا ہے، بھلے چھٹیاں ہوں، جو مرضی ہو، اور اس نے سٹاف کی تنخواہیں بھی دینی ہیں، چھٹیاں ہوں تو بھی اس نے دینی ہے. اچھا. تو وہ یہی 2 چیزیں اگر ہم سمجھ بھی لیں کہ چلیں بجلی کے بل میں کچھ فرق پڑ جاتا ہوگا یا پانی کے بل میں، اور یہ بھی آپ کو اب اندازہ ہوگا یقینی طور پہ کہ بجلی کا بل بھی جو سکولز ہیں وہ کمرشل بنیادوں پہ دیتے ہیں. اچھا. اور جو پانی کا بل ہے وہ بھی کمرشل بنیادوں پہ دیتے ہیں. اچھا. اور جہاں کہیں محکمے کا کوئی داؤ اگر لگ جاتا ہے تو ان سے گیس کا بل بھی کمرشل بنیادوں پہ لیتے ہیں. تو یہ کمرشل جو ہے وہ بل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈومیسٹک بل سے بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اتنا پورے سال میں یہ جب تک کلاسز ہوتی ہیں اتنا وہ اپنا ارن کر نہیں لیتے کہ وہ اگر 2 سے 3 مہینے پیرنٹس کو ریلیف دے دیں کہ آپ کے بچہ گھر بیٹھا ہے لیکن اسٹوڈنٹ ہمارا ہی ہے، لیکن ان سے کہ آپ فیس نہ ان سے لی جائے. ہاں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا ارن کر رہے ہوں گے، اور فرض کرتے ہیں کہ اگر وہ اتنا ارن کر رہے ہوں. کوئی اسکول ہوں گے جو بہت بڑے اسکول ہیں لیکن ان کے اتنے بڑے، ان کے سیٹ اپس اتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ قطعاً اتنا نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اب 3 مہینے ہم فری کر دیں گے نا. ایسا نہیں. اچھا، کم تو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے سیٹ قسم کے اخراجات پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ کرنے پڑتے ہیں. بہت تھوڑا سا کوئی فرق آتا ہے اس میں. یعنی میں نے بتایا کہ یہ بجلی کے بل ہی ہے نا جو کام آتا ہے، اور کوئی چیز کام نہیں ہوتی وہاں پہ. اچھا. سب کچھ ویسے کا ویسے ہی چلتا ہے. اس کو وہ کتنا کام کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کام کر سکتے. یعنی کہ اچھا لیکن دیکھیں نا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے، میں چونکہ ایک عام عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، عام بندے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اپنا منافع تھوڑا چلیں. اب یہ بھی آپ کہیں گے کہ بھائی اپنا منافع کون چھوڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ تو ریلیف مل سکتا ہے پیرنٹس کو، کیوں نہیں دیا جاتا؟ بڑے بڑے اب پرائیویٹ اسکولس میں دیکھیں، اچھا سر آپ کہہ رہے ہیں نا شاید آپ نہیں ارن کر رہے ہوں گے، لیکن اب بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولس اور سیکٹرس پہ تو دیکھیں نا اچھے خاصی کمائی ہو رہی ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے. تو تھوڑا سا ریلیف دے دینا چاہیے. چلے اگر 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں تو اس میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چلیں 1.5 ماہ جو ہے آپ نہ دیں، 1 مہینے کی کچھ تو دینا، 1 مہینے کی نہ دیں آپ. اچھا، یہ آپ کا سوال جو ہے نا یہ اس قدر مشکل ہے کہ اس کے لیے ایک پورا اکنامیکل سروے یا ڈیٹا چاہیے کہ آخر یہ کیسے یا کیوں کیا جائے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کویشچن. یہ ایموشنلی بھی ہے، اور اگر اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہاں کہ اس کو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے یعنی کہیں بھی کسی بھی پورے سسٹم میں ہم کہیں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ پیرنٹس کو کوئی کہیں پہ کوئی ریلیف مل رہا ہو کسی بھی سیکٹر میں. نہیں تو صرف یہ اسکولز پہ یہ بوجھ کیوں آئے کہ وہ یہ کام کریں؟ کسی سیکٹر میں کوئی ریلیف نہیں مل رہا. کوئی تو پہل کرے نا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ نہیں کر رہا، وہ سیکٹر نہیں کر رہا، وہ ادارہ نہیں کر رہا، تو ہمارا ادارہ کیوں کرے؟ یہ تو پھر ایسے ہی چلے گا، پھر تو سسٹم خراب ہوتا جائے گا. میں اس بات سے یہ جو بات آپ یہ کر رہی ہیں نا کہ کسی کو پہل کرنی چاہیے، تو اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں ابھی یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کیا یہ کس حد تک یہ چیز ممکن ہے. اچھا، میں یہ بھی آپ سے نہیں کہہ، اس کی بہت سی وجہ ہیں. ٹھیک ہے. جو دیکھیں بڑے اسکولس کی نسبت جو چھوٹے اسکول ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں چھوٹا اسکول کس کو کہتا ہوں؟ یہ 2-2.5 ہزار روپے فیس سے لے کے 700-800 روپے فیس لینے تک، یہ سارے چھوٹے اسکول ہیں. ٹھیک ہے. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ اگر ہم فرض کریں اس پہ آتے ہیں کہ کوئی فیسیں کم کر دی جائیں تو یہ والے اسکول بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. یہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں.
ابھی پچھلے دنوں اپیل لگی ہوئی تھی کہیں کہ میں ابھی نیا اسکول شروع کیا تھا تو اب یہ چھٹیاں پرولونگ ہو گئی ہیں تو مجھے پرابلم آ رہا ہے تو میں کیسے یہ کام کروں. تو اس طرح تو یہ ان کو تو بہت پرابلم چاہتے ہیں. مطلب پرائیویٹ اسکولس والے جو ہیں وہ بھی مشکل میں ہیں, ڈیفینیٹلی مشکل میں ہیں وہ. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ریلیف دینا چاہیے, انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ریلیف دینا چاہیے. ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر, اگر ہم اسکولس کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں وہ آپ کو بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو, لیکن گورنمنٹ اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی ہے. دیکھیں پرائیویٹ اسکول میں اگر کوئی ڈیٹا کہیں کلیکٹ کر لیا جائے وہ کتنا بڑی آپ کو امپلائمنٹ مہیا کر رہا ہے. سمر کیمپس بھی لگوائے جاتے ہیں جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ہم لوگ جو ہماری فیسیں الگ سے ہوتی ہیں. اچھا نہیں, سمر کیمپ میں جو روٹین کا کام ہے اس کی کوئی فیس الگ سے نہیں ہوتی ہے. اچھا, بعض لوگ رکھتے ہیں, بعض لوگ اس میں کچھ کام ایڈ کرتے ہیں. کہیں کوئی ایکٹیویٹیز ہیں, کہیں کسی نے آرٹ کی کلاس شروع کی ہے, کہیں کچھ اس طرح کا کام کیا ہے تو اس نے ایک اس کا پیکج بنا لیا. ٹھیک ہے. چونکہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں سمر میں تو اس میں آپ لوگوں کو انوائٹ کر لیتے ہیں, اور لوگوں کو بھی, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہی کے اسکول کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. تو یقیناً وہ اسکول جن کے اپنے بچے آنا چاہ رہے ہیں تو انہیں وہ ایک بہت اچھی رعایتی قیمت پہ اس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر صرف پڑھائی کے لیے کام ہو رہا ہو تو اس میں سمر کیمپ میں اسکول میں لوگ عموماً کوئی فالتو پیسہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کروانی ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے